میرے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو میں سمجھ سکتا کہ میرے قائد نے مجھے ملک نہیں ایک مینار والی مسجد لے کر دی تھی جس کے باسیوں کا مذہب پاکستان اور دین اسلام ہونا چاہیے تھا، مگر میں غلام ہی رہا اور اس سجدہ گاہ کا احترام نہ کر سکا۔ یہ ایک درویش کا تحفہ تھا مگر اس تحفے کی قدر نہ کر سکا اور ناقدر اور بے مروت کہلوایا۔ یہ ملک ایک وعدہ تھا جسے میں ایفا نہ کر سکا۔ کبھی کبھی میں اپنے بیٹے عمر بلوچ سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ کہیں اس کا شعور نہ جاگ جائے۔ اگر اس کا شعور جاگ گیا تو کہیں وہ میرا گریبان نہ پکڑ لے اور مجھے کہے بابا مجھے یہ دہشت گردی میں ڈوبا یہ پاکستان نہیں چاہیے، مجھے یہ آدھا پاکستان نہیں چاہیے، مجھے یہ قومیتوں میں بٹا پاکستان نہیں چاہیے، مجھے رشوت، کرپشن، ماورائے آئین و قانون، اقدامات اقربا پروری، دوست نوازی، بیرون ملک سرمایہ کا سفر، ملاوٹ اور عام شہری کی بے بسی والا پاکستان نہیں چاہیے۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جو اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہو۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جو میرے قائد نے ہمیں دیا تھا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے سپنے میرے قائد کی آنکھوں میں چھپے ہیں۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جو محبت و امن کا گہوارہ ہو۔ ہر آمر کا ایک المیہ ہوتا ہے، ہر آمر اپنے ارد گرد بونے رکھتا ہے اور بونوں کی حکومتیں کبھی قداور شخصیات پیدا نہیں کر سکتی۔ اے قائد ہم شرمندہ ہیں، ہم تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکے، اس ناخف اولاد کی طرح جو اپنے باپ کی رحلت کے بعد اس کی تمام وراثت کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ ڈالتی ہے اور اس کی عزت کو نیلام کر دیتی ہے۔ کھا گیا ہے بانٹ کے کس اہتمام کے ساتھ جیسے میرا وطن کوئی چوری کا مال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بستی کے رہنے والوں نے ایک پیاسے مسافر کو پانی نہ دیا اور وہ پیاس کے باعث مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خون بہا خود دیا اور پھر بستی والوں سے وصول کیا۔ اس فاروقی فیصلے کی وجہ سے قانون بن گیا کہ اگر بستی میں کوئی شخص بھوک پیاس سے مر جائے تو اہل بستی اس کے خون کے ذمہ دار ہوں گے۔ آج جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، قائد کے اس دیش میں ذمہ دار کون؟ حکومت، عوام یا سسٹم؟ دوش کس کو دیں؟ شاید ہم سب ہی قصوروار ہیں کیونکہ ہم سب نے اپنا اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ فرض کیا ہے؟ وقت کی آواز پہ لبیک کہنا۔ اور وقت کیا کہتا ہے؟ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ پاکستان کو وجود میں آئے 76 برس ہونے کو ہیں۔ شہداء ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا اس پاکستان کے لیے ہم نے اپنی عزت و مال اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، جہاں افلاس، بھوک اور دہشت گردی کا بسیرا ہے، جہاں لوگ قرآن رکھتے ہوئے بھی جہالت کا شکار ہیں، جہاں محبت اور امن سہمے ہوئے ہیں۔ ہم جتنے بھی دعوے کر لیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان تو ہے مگر یہ میرے قائد کا پاکستان نہیں، یہ زمین کا ٹکڑا تو استان کی روح نہیں۔ ہمارے پاس صرف اعتراف ہی اعتراف ہے اور ندامت کے آنسو۔ اے قائد ہم شرمندہ ہیں، قائد ہم شرمندہ ہیں۔ تحریر طارق بلوچ، صحرائی۔